ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزلیں یہ ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی۔ کیا بتاؤں، آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے سوٹا لے کر اپنی خدائی ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے۔ خدا نے اپنی خدائی یوں منوا رکھی ہے۔ جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈن شریف والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا۔ جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے، جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہیں، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی۔ اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی۔ کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں۔ ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا۔ یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کس چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ تو کرو، فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔
کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں، ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں، تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے، یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی، یہ کان کس نے بنائے، ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے، یہ زبان کس نے دی، یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں، اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں، شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے، دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی، چکھنے کی طاقت کس نے رکھی، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی، پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا، تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلانے بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں۔ کیا میں نے نام غیروں کا، تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا، پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او
او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر ملک کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کے حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں،
قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن. ذرا تصور میں تو لاؤ. ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے, رضائی نہیں اتار سکتے, صبح کو پڑے رہتے ہو, کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی, مرد نہیں اٹھتا, شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں, پرواہ ہی نہیں. فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن. درخت نہیں, چھاؤں نہیں, کند نہیں, کوٹھی نہیں, بنگلہ نہیں, سمندر ختم, دریا ختم, نہر ندی نالے ختم, چشمے ختم, نلکے کنویں ختم, پانی کا نام و نشان نہیں. نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا, پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا. اذا السماء انشقت, یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. تمام کا تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے, میں خود ہوں, آپ ہیں, میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا, ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی, آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے, آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر, او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی, جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو, جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو, جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو, او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں, وقت کے امام ہیں, پرہیزگار متقی ہیں. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی, ساری رات سوتی نہیں, مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے, تو کچھ نیند کر لیا کر, آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں, آنکھ لگنے کو ہوتی ہے, فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے, پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں.
وہ ساری ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم، تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کے آخری سورت آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے، اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا؟ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، قلعہ کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں تماشا دیکھا، یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی،
کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں, اتنی روئی کی گانٹھ بنےگی, اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے. ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے. بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں تک ہوگی, کس قدر ہوگی, کس طرح میں ہوگی, کہاں نہیں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے کہ لڑکی. باپ کو پتہ نہیں, ماں کو پتہ نہیں, دادی کو پتہ نہیں, نانی کو پتہ نہیں. یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو, حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں, حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ, کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ میرے ماں باپ, نہ میں کسی کا باپ, نہ میری اولاد, نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد, بے نیاز, بے مثل, بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سب میرے محتاج ہو, میرے دروازے کے گداگر ہو, میرے دروازے کے فقیر ہو, میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو کھاؤ, موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے, فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں, میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا, کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں, یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. ہائے بھی نہیں, اوئی بھی نہیں, اف بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا, جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, خود ماں بھی کان لگاتی ہے, بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے, بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے, کوئی اور پاس والی بول لے, کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی, اللہ میاں لڑکا دے گا, لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے, دعا تو بھی مانگ, بزرگ بھی مانگے, پیر بھی مانگے, فقیر بھی مانگے, عالم بھی مانگے, ماں بھی مانگے, باپ بھی مانگے, خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے, پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میری آنکھ کھلی, میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا. رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر, فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, سانس رک گیا, سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی, کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا, اتنا مانگا, اتنا مانگا, اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا, ہر لمحہ مانگا, ہر گھڑی مانگا, اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ, کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے, نبی کی گھر والی گواہ, نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا, آواز بالکل ختم ہو گئی, آواز بالکل پست ہو گئی, پھر بھی لب حرکت کرتے تھے, لب حرکت کرتے تھے, دونوں کی دونوں. فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا, آواز
عرض تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مہنگائی مانگا۔ چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا۔ اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا. کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی. کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا. کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم. سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی. پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی.
چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، مدینہ شہر ہے، کالی کملی والی کا شہر ہے، حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روئے حضرت معاذ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے۔ ہاں حضور کے صحابہ۔ تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا، کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ لگا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی، بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے۔ ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے، مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا۔ آخری وقت ہے، بیمار ہے ابو ایوب انصاری، مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے۔ آؤ صحابہ کی تمنائیں دیکھو، ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا، کاروبار بڑھ جائے، مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل، تلوار، نیزے، تیر لے کے چلے۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ کہنے لگا مجھے بھی لے چلو۔ سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ کمال ہے، بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے، کیا کرو گے؟ لگا مہربانی کرو، احسان کرو مجھ پر، مجھے ساتھ لے کے چلو۔ خدا کے بندے بیمار ہے، کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو، مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر۔ توجہ کرنا ذرا، آخری بات میرے یاد آئی ہے، بتانے لگا ہوں۔ ابو ایوب انصاری حضور کا میزبان مدینے والا کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو، اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا۔ جہاں کفر اور اسلام کا جنگ ہوگا، مقابلہ ہوگا، اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا۔ شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے، میں بھی قیامت میں اللہ کے حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں میں بھی۔
اندازہ لگا ابو ایوب انصاری کی تمناؤں کو دیکھ، حسرتوں کو دیکھ، فرمایا مجھے ساتھ لے چلو، اگر میری موت آ جائے تو لاش کو بھی پھینکنا نہیں، دفن راستے میں نہ کرنا، ساتھ لے چلو، وہاں میدان میں ڈال دینا، اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں، کفر کو مٹانے والے ہوں، ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک تم ہو جو مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی آر کرتے ہو، صف بچھانے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، صف اکٹھا کرنے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، ادھر ادھر کوئی چیز کرنے میں تمہیں کیا معلوم ہے جس وقت قیامت کے دن ان شاہی درباروں کے خادموں کو انعام ملے گا نا، پھر ٹکرے مارو گے، او ہو لو بھائی کمال ہو گیا، ہم تو یوں ہی رہ گئے۔ آج توفیق نہیں رہی، اللہ سے مانگ، سوتے بھی مانگ، جاگتے بھی مانگ، ہر وقت مانگ، وہی تیری میری جھولی بھرے گا، اسی کی عطا اور بندہ نوازی سے ہم سب کا کام چلے گا۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہوں، ہر چیز کا مجھے پتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے بندے بنا لے، عقائد اور اعمال کی درستی فرما دے، مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیان پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات اخلاص سے، محبت سے، عقیدت سے، اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ میری تیری بخشش کے لیے، نجات کے لیے، مغفرت کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے
سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، شادی کی تقریب سعید ہے۔ اللہ پاک جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے اس شادی خانہ آبادی کو مسرتوں کا، خوشیوں کا ذریعہ بنائے، محبتوں اور خوشیوں کے پھول ہمیشہ برستے رہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق سب مسلمانوں کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں ان موقعوں پہ رسم رواج بن کے رہ گیا، حالانکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی، اور کئی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے شمار آپ نے نکاح پڑھائے، صحابہ کرام کی بچیوں کے نکاح پڑھائے، لیکن ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس سردار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شادی کے موقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا۔ ساری باتوں کا مدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو ہر کام عبادت ہے، اور اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہو تو ہر کام بغاوت ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جی مرنے کے معاملے میں تو ثواب کے کام تلاش کرو، شادیوں میں کیا ضرورت ہے، شادی جس طرح سے چاہو کرو۔ نہیں، اللہ کے بندے، جب سے انسان پیدا ہوا قبر میں جانے تک اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو کامیاب ہے، اگر غلامی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے تربوز، مرید نے ہندوانا لا کے رکھا، تو علماء بھی موجود تھے۔ اس اللہ والے نے پوچھا بھی یہ ہندوانا توڑ کے کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے یا کاٹ لیا جائے، سنت کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جی اس کے بارے میں تو تفصیل معلوم نہیں، کتابوں میں یاد نہیں۔ تو فرمایا اسے اٹھا کے لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، اگر میں توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا خلاف ہو جائے گا، اور اگر میں کاٹ کے کھاؤں اور ہو توڑ کے کھانا سنت تو خلاف ہو جائے گا، میں تو کھاتا ہی نہیں۔ یہ اللہ والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مرنے والے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب قید رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ایک دن آپ نے وضو فرمایا، ایک مولوی کھڑا دیکھ رہا تھا، یہ جو پیروں کی انگلیوں میں خلال کرتے ہیں نا، انگلی مارتے ہیں، اس کو خلال کہتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ سجے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور انگلی مارتے مارتے انگوٹھے تک جاؤ، اور جب بایاں پاؤں کھبا پیر دو تو انگوٹھے کی انگلی سے انگلیاں مارنی شروع کرو، خلال کرو، چھوٹی انگلی پہ ختم کرو۔ یہ ہے طریقہ۔ خواجہ صاحب نے جب وضو فرمایا اور انگلیوں میں خلال کیا تو دونوں پیروں کی انگوٹھے سے شروع کیا۔ اب مولوی، قدرتی بات ہے، مولوی چپ نہیں رہ سکتا، اس نے قریب ہو کر ذرا سا کہہ دیا، حضرت جی گستاخی معاف، یہ خلال سنت کے خلاف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا۔
اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا اللہ والا، برا تو کیا مانتے یہ معلوم کر کے کہ ہاں یوں ہی مسئلہ ہے، 40 سال کی نماز دوہرائی کہ جب وضو طریقے کے سنت کے خلاف ہوا تو نماز کیسی؟ 40 سال کی نماز لوٹائی۔ ہم کیا لوٹائیں گے؟ ہمارے پلے ہے کچھ لوٹانے کے لیے؟ دوہرانے کے لیے کچھ ہے؟ مرضی آیا دین ہے، مرضی آیا مسئلہ ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نوجوان صحابی ہے، غریب صحابی ہے، مفلس ہے، نادار ہے، گھر نہیں، در نہیں، پر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے۔ آپ نے دریائے کرم جوش میں آیا، یوں پوچھ لیا، او میری جوان تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کون کرے؟ میرے پلے کچھ بھی نہیں، میری تو جھوپڑی بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، میرا در بھی نہیں، میرے پاس کپڑا بھی نہیں، سامان پیسہ ٹکا کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس دوڑ کے جا، اس کے پاس بچی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے اور میں نے تیرا رشتہ کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ دوڑا دوڑا گیا اور جا کر کے صحابی کے مکان پہ کھڑے ہو کر آواز دی تمہاری بیٹی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ کر دیا۔ انہوں نے اس کو منظور فرما لیا، واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ تیاری کر۔ میں کہا جی میں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا، تیاری کیا کروں؟ پلے ہی کوئی چیز نہیں، میرے کوئی دمڑی دلہ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا جا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لے، جا کر تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی یہاں بھی ضامن بنے وہاں بھی ضامن بنے، ان کو کیا کمی ہے؟ فرمایا ضامن میں ہوں، میں ادا کروں گا۔ 300 درہم قرض لے آیا۔ فرمایا جا سامان وغیرہ خرید کر، جھوپڑی کا سامان خریدا، کچھ برتن خریدے، کچھ کپڑا وغیرہ خریدا، مدینے کی گلیوں میں بڑا خوش پھر رہا ہے، میری بھی جھونک بسے گی، میری بھی شادی ہو جائے گی، میرا گھر بھی آباد ہوگا، میں بھی بیوی بچوں والا بنوں گا، بڑا خوش پھر رہا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ ادھر سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں، اسلام والوں، ایمان والوں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آؤ میدان جہاد میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، دین کا جھنڈا چمکانے کے لیے، ختم نبوت کا جھنڈا چمکانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کفر نے اسلام کو للکارا، کفر چڑھ کے آیا اسلام کے مقابلے میں، اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کفر بہت بڑی طاقت لے کے آیا۔ آج مرد بھی سوچے، عورتیں بھی سوچے اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے رشتہ مانگا، حضور نے منگنی کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دلوایا، آپ ضامن بنے۔ اس کو چاہیے تھا نا بھی یہ تو سارا کام میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں شادی والا کام تو پہلے کروں، جہاد تو اب بھی ہے، پھر بھی ہوتے رہیں گے ساری عمر، شادی کا موقع ہر روز نہیں بنا کرتا۔
اور کم سے کم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھتا کہ جی آپ مجھے اب کیا حکم دیتے ہیں، جہاد میں جاؤں یا شادی کروں؟ تو کوئی ہوئے یا میں قاری حنیف ایسے موقع تو ہوا نا حضور کے سامنے کھڑ کے آکھوں دے گنو تو آخیا منیا میں تو رشتہ بشتہ کرنے کو چارنا ہم تو ہی کیتا ہے، تو کوشش کی ان جی میں مرضی آوے آخو چاہ تیار ہے۔ جوان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں، مدینے کے بازار میں گیا، برتن والوں کے برتن واپس کر دیے، جن سے کپڑا لیا کپڑا واپس کر دیا، جن سے جھونپڑی کا انتظام خریدا وہ واپس کر دیا۔ دکاندار بڑے حیران ہے کیوں واپس کرنے آ گیا، کہنے لگا شادی کی دیکھی جائے گی، پہلے مجھے قرآن نے بلایا ہے، اسلام نے بلایا ہے، میرے ایمان نے مجھے پکارا ہے، اللہ کے راستے میں کفر کو مٹانے کے لیے جاؤں گا، اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے جاؤں گا، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجانے جاؤں گا۔ جہاد کے میدان میں جا پہنچا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لائے، خود فرمایا میرا فلاں صحابی تو شادی میں مشغول ہوگا، کسی نے بتایا فجرحت جرحا شدیدا، بڑے سخت زخم کھا کے نڈال پڑا ہے۔ اگلی صف میں لڑائے کھڑا ہو کے جہاد کیا ہے، 70 کے قریب زخم کھائے ہوئے بے ہوش پڑا ہے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ، زخمی میرے دیوانے کو اٹھا کے لے آؤ، میرے پروانے کو لے آؤ، میرے مستانے کو لے آؤ۔ صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے، گود میں سر مبارک رکھ لیا۔ محدثین نے لکھا ہے پہلے بے ہوش تھا، رحمت کائنات سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا ہوش آیا، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کس لیے ہنسا، کیا حال ہے تیرا؟ کہتا میرے سارے غم غلط ہو گئے، میرے دکھڑے ٹل گئے، میری مصیبتیں ٹل گئی، بڑے دنوں سے تمنا تھی آخری وقت ہو، کالی کملی والے کی گود ہو، میری نظر ہو، تیرا رخ انور ہو۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تارتا ہوا دیدار کرتا ہوا دنیا سے جاؤں، اللہ نے موقع بنا دیا ہے۔ اس لیے میں آج کہتا ہوں ملتان کے لوگوں، کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بنگلے کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی مال سونے چاندی کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا۔ اس جوان کے مقدر پہ 2 جہان قربان کر دوں، آخری وقت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے۔ کہتا میری تو پرانی آرزو تھی، بہت دلوں سے حسرت تھی، میں یہ چاہتا تھا اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا تیرے محبوب کا دیدار لایا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ہمارے دل میں بھی ایسی تمنا پیدا ہوئی؟ یہ اتنی عورتیں ہیں، اتنے مرد ہیں، کبھی ہمارے دل میں بھی ایسا شوق آیا کہ اگر اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تو کیا جواب دیں گے؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ ہے، یہ یعنی ابو جہل کی نوح ہے، مسلمان ہے۔ اکرمہ جب مکہ فتح ہوا بھاگنے لگا، کشتی میں بیٹھ کے بھاگ رہا تھا سمندر کی طرف، ام حکیم گئی ہے، اکرمہ آ جا، تو نے اس نبی کا نام سنا ہے، دیدار تو کر کے دیکھ، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرمہ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہم نے کتنے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، ہم نے کتنے کتنے ستم ڈھائے ہیں، ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے، یہ بدلے لیں گے۔ ام حکیم کہتی ہے اکرمہ بدلے لینے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا ہے۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں. بیت اللہ شریف کی چاروں طرف ہندا نامی عورت ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچا کلیجہ نکال کے چبایا، جگر چبایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا دیکھ کے شور کیا. اسی کو کہتا کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. کتنا بڑا ظلم. فتح مکہ کے دن کسی صحابی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہندا چاروں طرف کانپتی، ڈرتی، گھبرائی ہوئی پھر رہی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے، میرے لیے کہاں جگہ، میرے لیے کہاں ٹھکانہ مل سکتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہندا سے جا کر کہہ دو جو میرا دامن پکڑے گا میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں. آؤ جو اسلام میں شامل ہو جائے گا میں نے سب کو معاف کر دیا. پھر حضرت اکرمہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام حکیم بیوہ ہو گئی. ایک جنگ ہو رہا ہے، کہ لڑائی ہے، جہاد ہے، ام حکیم بھی اس میں شریک ہے. اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اس کو کہنے لگا میدان جہاد میں لڑائی کے موقع پر کہ ام حکیم میری ساتھ نکاح کر لے، شادی کر لے. کہنے لگی نکاح سے مجھے انکار نہیں، پر موقع تو دیکھ لے، لہو بہ رہا ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ شادی کا موقع دیکھ لے، میں انکار نہیں کرتی. خالد بن سعید صحابی نے کہا کہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں آج شادی کرنے کے لیے، میرا کل اسی میدان میں اسی جگہ پہ شہادت کا پروگرام ہے، کل میں نے شہید ہو جانا ہے. اس لیے چاہتا تھا کہ آج ہی نکاح ہو جاتا. کیوں بھائی اب تو کہہ دیتی نا ام حکیم کہ اگر کل شہید ہونے کا پروگرام ہے تو مجھے خامخواہ بیوہ بنانا ہے. کوئی شوق چڑھا ہوا مجھے رینڈر بنانے کا. اکرمہ شہید ہو گیا، میں پہلے بیوہ بن گئی، کل کو تو بیوہ کر جائے گا، میں تو روز بیوہ ہی بنتی رہوں گی. ہائے ہائے. ام حکیم کہتی ہے خالد اگر یہ پروگرام تیرا سچا ہے، پکا ہے، میں ابھی تیار ہوں. تیرا کل شہید ہونے کا اگر پکا پروگرام ہے میں بھی تیار ہوں. وہ کسی نے کہہ دیا کہ ام حکیم کیا بات ہے، روز روز بیوہ بننے کا شوق چڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں. کہ وہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ قیامت میں سب عورتوں کو آواز لگیں گی، اللہ پاک جب مجھے بلائیں گے تو یوں کہہ کے آواز آئے گی 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ. میں آؤں گی اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گی، مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر کے بلایا جائے گا. پھر نکاح ہوا، رات گزری، صبح اٹھے. اکرمہ کو بھی یہ ام حکیم کہنے لگی کہ آپ کا پروگرام دائیں طرف حملہ کرنے کا ہے یا بائیں طرف؟ تو خالد بن سعید نے کہا کیوں، تیرا کیا مطلب، تو عورت ذات ہے. کہنے لگی نہیں، میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر دائیں طرف آپ کریں گے تو بائیں طرف میں حملہ کروں گی، تاکہ ہمارے پورے گھرانے کا اس میدان جہاد میں حصہ پڑ جائے. ایک طرف آپ حملہ کریں، ایک طرف میں حملہ کروں گی. اب محدثین نے لکھا میاں بیوی نے یکدم حملہ کیا کفر پہ. کیا ان حضرات کی ذہنیت تھی، کیا ان حضرات کا شوق تھا، کیا ان حضرات کے دلوں میں حسرتیں تھی.
سلمان فارسی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. تم نبی کو نہیں جانتے تو صحابی کو کیا جانو گے؟ نبی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، زیارت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے ابدال، سارے دنیا کے ولی، ساری دنیا کے مفتی، ساری دنیا کے قاری، ساری دنیا کے عالم ایک پلے میں رکھو اور وہ صحابی جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، خدا کی قسم 1,00,000 نہیں کروڑ ولی بھی اس صحابی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے جو حضور کا دیدار کیا ہے یہ دولت کس کو ملے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار فلاں آدمی کے پاس لڑکی ہے، میری طرف میرے لیے جا کے رشتہ تو مانگ لے. میرے منہ نہیں بات بنتی کہ میں خود مانگوں. اچھا میں جاؤں گا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے تک کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو ملاقات ہوئی تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ یار طلحہ تیرے ذمے کام لگایا تھا، تو نے جواب ہی نہیں دیا. اس نے کہا یار شرمندہ ہوں تیرے سے جان کے جواب نہیں دیا. اس نے کہا کیا؟ کہ میں گیا تو تیرے لیے تھا رشتہ مانگنے. انہوں نے کہا بھائی ہم تجھے دیتے ہیں اس کو نہیں، اور ابھی نکاح کر دے. انہوں نے میرا ہی نکاح کر دیا. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں تو تیرے لکھی تھی، میں خواہ ٹانگ اڑا رہا تھا. ہمارا دور ہوتا نا بھیجا میں ہی اپنا چکر چلا گڈا، دیکھنا دیکھوں پتہ کروں گا تیرا، میں دیکھ لوں گا کیسا گھر بسائے گا. سلمان فارسی کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں، طلحہ کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں. کیسے دل رنگ دیے تھے، کیسے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف کر دیے تھے. حضرت علی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا اے علی میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حق مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میرے یا رسول اللہ میں تو میدان کا جہاد کا سپاہی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں میرے پلے. تو حق مہر ایسی چیز ہے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رہائش تھی، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، لیکن خلوت، تنہائی، وحشت دل نہیں لگتا تھا. آدمی کوئی نہیں اور دوسرا انسانی کوئی نہیں. اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی اللہ کو قادر مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ چاہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دے، اللہ چاہے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دے. تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت سامنے بیٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرے لیے پیدا کیا، تیرا دل نہیں لگتا نا، تنہائی میں گھبراتا ہے اکیلا، یہ تیری بیوی ہے، میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. اچھا جی. آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا کے قریب بیٹھ گئے. بات کو ذرا سمجھنا، اور خدا کا واسطہ ان عورتوں سے کہو نا کہ جہنم میں بھی یوں ہی چیختی رہیں گی. آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا،
आवाज आई, ए आदम क्या बात है कि मैं इसको हाथ लगाऊंगा। हुक्म जो मिला है कि तेरी बीवी है, तेरी घरवाली है। आवाज आई, ए आदम ठहर जा, जब तक हक महर अदा न कर दे आप सारी कायनात इंसानी के अब्बा हैं और ये सारे जहान के इंसानों की अम्मा है। जब तक आप हक महर अदा न कर दे हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। या अल्लाह, इसका हक महर क्या होगा, क्या अदा करूं? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, चीज कोई? फरमाया नहीं नहीं, आप सारी कायनात इंसानी के बाप हैं और ये सारी कायनात इंसानी की अम्मा है। आपका हक महर ये है कि यहां खड़े खड़े आपका हक महर अदा हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम उठे और हजरत हव्वा के करीब बैठ गए। बात को जरा समझना, और खुदा का वास्ता इन औरतों से कहो ना कि जहन्नुम में भी यूं ही चीखती रहेंगी। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, आवाज आई, है आदम क्या बात है कि मैं इसको हाथ लगाऊंगा। हुक्म जो मिला है कि तेरी बीवी है, तेरी घरवाली है। आवाज आई, ए आदम ठहर जा, जब तक हक महर अदा न कर दे आप सारी कायनात इंसानी के अब्बा हैं और ये सारे जहान के इंसानों की अम्मा है। जब तक आप हक महर अदा न कर दे हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। या अल्लाह, इसका हक महर क्या होगा, क्या अदा करूं? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, चीज कोई? फरमाया नहीं नहीं, आप सारी कायनात इंसानी के बाप हैं और ये सारी कायनात इंसानी की अम्मा है। आपका हक महर ये है कि यहां खड़े खड़े आपका हक महर अदा हो जाएगा। 20 लम्हा दुरूद शरीफ पढ़ने से देखो, आदम अलैहिस्सलाम अभी बने हैं, हजारों साल है बाकी। अभी आमना के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में तशरीफ लाने में शान देखो, मर्तबा देखो, मकाम देखो। आदम अलैहिस्सलाम का हक महर भी दुरूद शरीफ बना दिया। आज उम्मती को बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं, दुरूद पाक की तस्बीह नहीं करता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, दिल में चाहत नहीं करता, हसरतें नहीं रखता। आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने बेटे को और बुला के फरमाया, बेटा जब भी कोई जरूरत पड़े, कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, अल्लाह से मांगना, हर मामले में अल्लाह को पुकारना। अल्लाह ये हाजत रवा है, अल्लाह ये मुश्किल कुशा है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला वो है कि अच्छा अब्बा जी। और फरमाया दुआ के आखिर में अव्वल में एक एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ना। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे शीश अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, अब्बा जान दुआ मांगना, तो समझ में आ गया ये कौन है जिनकी ज़ात पे आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए फरमा रहे। फरमाया मेरे बेटे शीश, मैं जन्नत में रह के आया, जन्नत में वक़्त गुजार के आया, जन्नत में सोने चांदी की ईंटों के मकान है, हर मकान की दरवाजे पे, हर सोने की ईंट पे, हर नहर की पुल पे, हर दरख्त की पत्ते पत्ते पे मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुला के फरमाया, हक महर देने के लिए क्या चीज है? नबी जी मेरे पल्ले कुछ नहीं। फरमाया ये जीरा जो है, जंजीरों की कड़ियां जोड़ जोड़ कर एक कुर्ता बनाया जाता था, वो पहन कर पहले जमाने में जंग करते थे, तलवार असर न करे, तीर असर न करे। फरमाया अली ये जीरा तो तेरे पास है? उन्होंने कहा हाँ जी ये तो है। कि यही बेचा, बाजार में गया, आगे ऐसा कारोबारी मिला
ایسا व्यापारी मिला, ऐसा आड़ती मिला, ऐसा दुकानदार मिला. जनाब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछा है अली बाजार में कैसे खुश खुश फिर रहे हो कि आज मेरी शादी है खातून जन्नत से और ये ज़िरा बेचने आया हूँ, आओ सौदा करेंगे. हजरत उस्मान ने सौदा कर लिया. 480 दिरहम में सौदा हो गया. जब हजरत अली उठ के जाने लगे पैसे भी दे दिए और ज़िरा भी वापस दे दी. और यूं फरमाया अली नबी की बेटी का सारा खर्चा उस्मान देगा, सारा खर्चा मैं अदा करूंगा और जो भी खर्चा होगा मेरे जिम्मे आया. आज तू किसी की शादी पे 2 रुपए फेंक आए क़यामत तक याद रखता है, 5 रुपए अगर दे आए नौंदरा याद रखता है. तुम्हें आज तक पता नहीं शादी का सारा खर्चा हजरत उस्मान ने दिया. यूं ही तो नहीं गनी का लक़ब दिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. और फिर हजरत अली ने जो लाकर पैसे रखे हैं ढेर ला दिया. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये ज़िरा भी ले आया और इतने सारे पैसे भी ले आया. हजरत अली ने अर्ज किया जी ऐसा ताजिर मिला, ऐसा दुकानदार मिला, ऐसा आड़ती मिला, ऐसा कारोबारी मिला, ऐलान कर दिया खातून जन्नत की शादी हो खर्चा मेरा होगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैसों को अलट पलट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं और यूं फरमा रहे हैं उस्मान आज के बाद तुझे कोई अमल नुकसान नहीं दे सकता. उस्मान वो है, कितना बड़ा सखी है उस्मान. इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप तुर्की घोड़े पे सवार हैं, बड़ा आला दर्जे का लिबास ज़ेब तन फरमाया हुआ है और उजलत में है, जल्दी में है. तो इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखो, बहुत दिनों में ज़ियारत हुई. फरमाया मुझे बड़ी जल्दी है, उस्मान का आज एक जन्नत की हूर से मैंने निकाह पढ़ाना है. हजरत उस्मान का जन्नत की हूर से निकाह पढ़ाना है. क्यों? आपने फरमाया इसलिए कि मदीने में कहत था, काल पड़ा हुआ था, मदीने के लोग भूखे मर रहे थे. 100 ऊंट हजरत उस्मान के गल्ले के आए मुल्क शाम से और मदीने के बाजार में लाके बिठा दिए. गल्ला उतारा, मदीने के दुकानदार आए. अल्लाह हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए और मदीने की मौत अता फरमाए, मदीने में कब्र की जगह नसीब फरमाए. 100 ऊंट गल्ले के लदे हुए मदीने में आए. गल्ला उतारा, मदीने के दुकानदार आए, मदीने के ताजिर आए. कहा उस्मान हम खरीदार बन के आए हैं. कि अच्छा बताओ क्या दोगे? कि भाई 10 के माल के 11 देंगे. लगा नहीं 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 मुझे ज्यादा मिलता है. वो कहने लगे 10 के माल के 12 देंगे. लगा नहीं नहीं मुझे बहुत मिलता है. कि भाई 10 के माल के 13 देंगे. फरमाया मुझे ज्यादा मिलता है. तो वो दुकानदार आकर के कहने लगे यार मदीने के सारे दुकानदार तो हम खड़े हैं, वो ज्यादा देने वाला कौन है? सामने क्यों नहीं आता? वो कौन सा दुकानदार है, कहाँ के रहने वाला? फरमाया मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा. खुदा कहता है जो मेरे नाम पे सदका करता है मैं उसको 10 दुनिया में और 70 आखिरत में देता हूँ. तुम गवाह हो जाओ मैंने इन 100 ऊंटों के सारे गल्ले को बमाए ऊंटों के अहले मदीना पे सदका कर दिया. सारे अहले मदीना पे सदका कर दिया मैंने. ये उस दिन हजरत इब्ने अब्बास ने ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि उस्मान ने आज ऐसा सदका किया, उस्मान ने आज ऐसी खैरात की है, आज उस्मान ने इतना बड़ा दान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका निकाह पढ़ाने जन्नत में तशरीफ ले जा रहे हैं.
کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ صحابت میں نہیں مقابلہ کر سکتا، بہادری میں نہیں، دلیری میں نہیں، ایثار و ہمدردی میں نہیں، قربانی میں کون مقابلہ کرے؟ اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بات تو سوچو، کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے. دروازہ نبی کا ہے، دلہا عثمان بن کے آیا، گھوڑ عثمان ہے. اور کبھی یوں دیکھو، دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گھوڑ بن کے نبی آیا کھڑا ہے. افسروں کی اگر شادی ہو تو بارات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے. تم سے پوچھتا ہوں، جب نبی کی شادی اما عائشہ صدیقہ سے ہوئی، کیا ہاتھ دھلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے؟ تیری جنگ میں افسر آ سکتے ہیں، نبی کی جنگ میں فرشتے آئے. کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلہا گوشت بن کے آیا، عائشہ صدیقہ کو پرنانے آیا. عجیب گھرانہ ہے. ساری زندگی گزر گئی، چکی داڑھی ہو گئی، قبر میں چلے گئے، نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی، نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی، صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیاری بیٹی، دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے. فرمایا آج کیا بات تھی؟ چادر مانگی پہلے. عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے کہ بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نے مصلی پہ کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری لختی جگر کا 4 دن کا فاقہ ہے. دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا مسلح تو اٹھا. مسلح اٹھا کے کیا دیکھتی ہے؟ جانماز کے نیچے کی زمین، ساری زمین سونے کی بن گئی. فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے، مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب. ہن تو سونا مار گھنو کم آسی، اساں بھوک مردے پئے ہیں تو کو قیامت دے حساب دی پئی ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا، مسلح ڈال دیا. ابا جان فاقے منظور ہے، تنگی منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں. آخری وقت ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے. میرا اگر انتقال دن میں ہو جائے، میری موت اگر دن میں آ جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے.
نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ، جنت کے سردار کا طریقہ دیکھ، حسنین کریمین کی اماں کا طریقہ دیکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا طریقہ دیکھو۔ پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اکرام فرمایا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، پلسرات لگی ہوگی، 500 سال کا سفر اس پلسرات کی چڑھائی ہے، اور 500 سال کا سفر برابری ہے، اور 500 سال کا سفر لہائی، 1500 سال کا سفر ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، نبی گزر رہے ہوں گے، صحابہ کرام گزریں گے، کتب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ایوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تمام رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، کتب بھی، ابدال بھی، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے، آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی پردہ دار پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے؟ ان حضرات کے عقائد تھے، ایمان تھا، یقین تھا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے، میرے ابا چلے گئے، میرا جی نہیں لگتا۔ یہ کون سی بیٹی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ کہتا ہے سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا، میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے، مکے کے جوان ہیں، سردار ہیں، بہادر لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا، سارے مار رہے ہیں، اتنا مارا لباس مبارک بھی خون میں تربتر ہو گیا۔ روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں میں تجھے بتاؤں، ارشاد فرمایا 23 برس میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ خدا کی قسم 2 پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔ آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر، ہزاروں نعمتیں گلے کے نیچے اتار کے اللہ کے قرآن کی زیارت کو بھی تیار نہیں۔ قرآن کا دیدار بھی تمہیں نہیں چاہیے، زیارت بھی تمہیں نہیں چاہیے۔ ہم روتے ہیں پھر ہماری اولاد اچھی نہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں۔ ماحول کیسے بنے گا؟ تم نے خود بگاڑا ماحول کو۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹی وی فلم دکھا دکھا کر تم نے اپنی بچیوں کو بدماش بنا دیا۔ تیرے گھر میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ شرم کہاں سے آئے گی؟ محبت کہاں سے آئے گی؟ تم نے معصوم بچیوں کا پردہ اتار دیا، تم نے معصوم بچیوں کے دلوں سے، دماغوں سے شرم حیا کا پردہ نکال دیا۔ کون تمہیں سمجھائے گا؟
ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب دوڑی ہیں، پانی کا پیالہ لے کے آئی ہیں، میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی، پانی پلاؤں گی۔ دوڑی دوڑی آئی، زمین پہ پانی کا برتن رکھ کے ابا کو لپٹ گئی۔ اور مکے والوں، امام الانبیاء کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، دو جہان کے سردار کو نہ مارو۔ اور مکے والوں، اللہ نے قرآن میں جس چہرے انور کی مکھڑے کی قسمیں کھائی ہے، اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو۔ مکے والے شرما کے چلے گئے۔ حضور کریم سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ۔ زمین خون میں کپڑے تر بتن ہے۔ حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی، اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے، نبی کے خون میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا، منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی، سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا۔ آج قرآن کے لیے کون مار کھائے؟ آج اللہ کی توحید کے لیے مار کون کھائے؟ ختم نبوت کے لیے مار کون کھائے؟ صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کون مار کھائے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے، کیا تنازع ہے؟ میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کتنی مدت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بیٹی زینب تیرا ابا ان کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، اس لیے مارتے ہیں۔ سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، پلہ پکڑ لیا، گھر تشریف لے چلو، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنیں گی، ام کلثوم بہن سنیں گی، چھوٹی بہن فاطمہ سنیں گی، میں سنوں گی، یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ۔ فرمایا لگتے جگر میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا قرآن آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا، مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا۔ میری جان ختم ہو سکتی ہے، میں اپنی جان مکا سکتا ہوں، اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا۔ آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں، اصل تو نماز نہیں پڑھتے، مرد عورت حج بھی کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو کتنی گناہ کی بات ہے، بیت اللہ کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے بھی شرم آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نمازی نہیں مرتا، بے نماز ہو کے مرتا ہے۔ 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 4 دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں تو بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں، اسپتال میں نماز کیسی؟ اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو، نماز تو پڑھتا جاؤں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے؟ سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں، حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے، پھر بھی نماز کی جستجو ہے، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سجدے میں موت آئے، مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے، تیرے دربار میں سجدہ کروں گا، اس حال میں میری موت آ جائے۔ اس نے سارا خاندان ذبح ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی،
اور آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ سوئے سوئے نماز نہیں پڑھتے. تجھے معلوم نہیں نا، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا قیامت پہ یقین نہیں، تیرا حشر پہ یقین نہیں. خدا کی قسم، دنیا والے کہتے ہیں زمین میں 3 حصے پانی ہے، چوتھا حصہ زمین ہے. قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک، صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں قطرہ باقی نہیں رہے گا. صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا. اتنا بڑا سمندر، اتنے دریا، اتنے ندی نالے، اتنے چشمے، اتنے کنویں، سارے خشک ہو جائیں گے. دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی. ہم کب شرمائیں گے؟ جب قیامت آنے والی ہے، کچھ تیاری کرو. تو نکاح ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اول سے لے کے آخر تک. اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے اس قرآن کے لیے. تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، زیارت کے لیے بھی تیار نہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکے کی گلیوں میں چکر لگاتی ہے، محلے میں کہتی پھرتی ہے، اور مکے والوں، جس کی میں نے سوئی دینی ہے وہ اپنی سوئی لے لے، جس کا میں نے دھاگا لے رکھا وہ دھار واپس لے لے، جس کا میں نے آٹا دینا وہ وصول کر لے. میں مدینے جاؤں گی، کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی ہماری سوئی لے کے چلی گئی. رات کو چوریوں نکلی ہے، چھپ کے نکلی ہے، 3 میل پہ جا کر مکی کے کافروں نے پکڑ لیا، مارا ہے اور گھسیٹا ہے، اونٹ سے نیچے گرا دیا حضرت زینب کو. حمل سے تھی، ساکت ہو گیا، خون جو بہنے لگا، مدینے جانے تک بند نہیں ہوا، بیمار ہو گئی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی. جب مدینے دوسری مرتبہ نکل کے پہنچی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا بیٹی زینب تیرا کیا حال بن گیا؟ روتی ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے. فرمایا مبارک ہو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی کو بھی مار کھانی پڑی. مسلسل بیمار رہی، اطلاع ملی تمہاری بیٹی زینب انتقال کر گئی. یوں فرمایا میری بچی بڑی مجاہدہ تھی، غسل دو اچھی طرح، کفن میں لے کے آؤں گا. اچھی طرح سے غسل دیا گیا، بتایا گیا، غسل دیا جا چکا. آپ ایک پرانی سی چادر لے کے تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا او میری بیٹی زینب، میرے پاس یہ چادر ہے، میں تجھے کفن کے لیے دیتا ہوں. اس وقت تیرے ابا کے پاس اور کپڑا کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھی کو اپنی چادر میں کفن دیا، ایک چادر ملی کفن کی بھی. تو ہمیں طریقہ سوچنا چاہیے کہ اس طریقے پہ شادی کریں، نکاح کریں. ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ. شاکار ہیں، گناہگار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما. اے پروردگار عالم تو بے نیاز ہے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اس قابل نہیں کہ ہاتھ پھیلائیں، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. ہم سب کی اولاد کو نیکوکار بنا، سارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرما، ساری امت مسلمہ کی نجات فرما. جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما. بے کس بے بس جتنے بھی مردے دنیا سے چلے گئے اللہ سب پر اپنا کرم فرما. حاجی محمد رمضان محمدی محلے والے کی گھر والی حاجن ہے، میرے ساتھ حج کے بھی ساتھی ہیں، اللہ مریض ہے تو تکلیف اللہ کا شفا کاملہ عطا فرمائے. اور بھی بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. حاجی محمد رفیق صاحب نشاط روڈ کے ہیں، ان کے بچوں کو دائیں میں تکلیف ہے، ممکن ہے ہم میں سے کوئی اللہ والا زور آمین دل سے کہہ کہ اللہ ان کو شفا آرام عطا فرمائے. یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، الہی اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت آبرو جان مال ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل نہ کر.